خیر پور کے قصائی بشیر کی دکان کا گوشت اگر کوئی کنواری لڑکی غلطی سے بھی کھا لے تو وہ بغیر شوہر کے فوراً حاملہ ہو جاتی ہے۔ اب تک 300 سے زیادہ عورتیں حاملہ کیسے ہو گئیں، جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ رات کے 11 بجے تھے جب میں نے اپنی بہن کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا، باجی کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، تو سو جا، میں پانی پینے جا رہی ہوں۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی۔ یہ روز کا معمول تھا جو پچھلے کئی دنوں سے جاری تھا۔ رات کے 12 بجتے ہی باجی اٹھتی اور کمرے سے باہر نکل جاتی۔ میں پوچھتی تو یہی کہتی کہ میں پانی پینے جا رہی ہوں، تو سو جا، اور میں لیٹ جاتی۔ مگر میں سوتی نہیں تھی، میں انتظار کرتی تھی کہ باجی کب واپس آئے گی۔ باجی پورے 2 گھنٹوں بعد واپس آتی تھی۔ میں اس کے آتے ہی سوتی بن جاتی کہ اسے یہ نہ لگے کہ میں جاگ رہی ہوں۔ میں باجی سے 10 سال چھوٹی تھی۔ میں 15 سال کی تھی اور وہ 25 کی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں، ایک کو میں آپی کہتی تھی اور سب سے بڑی بہن کو باجی۔ ہمارے خاندان کا بڑا عجیب رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادی بڑی لیٹ کی جاتی تھی۔ میری بڑی باجی سے بھی بڑی ایک اور بہن تھی، وہ 30 سال کی ہو گئی تھی اور پھر کہیں جا کر اس کی شادی کی تھی۔ اماں ابا جیسے بیٹیاں پیدا کر کے بھول ہی گئے تھے کہ ان کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ میں چھوٹی تھی مگر حالات انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں۔ میں اب سوچنے لگی تھی کہ میری بڑی باجی رات کے اس پہر کہاں جاتی ہوگی۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ضرور کسی سے ملنے جاتی ہوگی، مگر مجھ سے بڑی بہن مجھے ٹوک دیتی کہ خبردار اگر یہ بات کمرے سے باہر نکلی۔ میری باجی جب کمرے سے باہر چلی جاتی تھی تو دوسری بہن پہرا دیتی تھی تاکہ اماں یا ابا میں سے کوئی نہ جاگ جائے۔ ایک رات باجی کمرے سے نکلی تو میری بہن جو دروازے پر پہرا دے رہی تھی وہ مجھے کہنے لگی، شینا ذرا ادھر میری جگہ کھڑی ہو کر اماں ابا کا دھیان رکھ، کہیں وہ جاگ نہ جائیں۔ میں سمجھتی تھی کہ میری باجی گھر سے باہر کسی سے ملنے جاتی تھی، مگر میں نے تو اسے کچن سے نکلتے دیکھا۔ میں دنگ رہ گئی کہ باجی روز چھپ کر کچن میں کیا کرنے جاتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب معلوم کر کے رہوں گی کہ باجی کچن میں کیا کرنے جاتی ہے۔ اگلے روز میں نے بہن کو کہا، تم سو جاؤ، باجی کا پہرا میں دے دوں گی، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ 12 بجے باجی کچن میں گئی تھی۔ 1 بجے میں اس کے پیچھے چوری چوری گئی کہ کچن میں جھانک کر دیکھوں۔ میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باجی تو فرش پر بیٹھی گوشت کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک پلیٹ میں بھنا ہوا گوشت تھا اور وہ بڑے مزے سے بوٹیاں کھا رہی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ باجی کیا کر رہی تھی؟ اگر ابا یا اماں کو معلوم ہو جاتا تو باجی کی شامت آ جاتی۔ ہمارے گھر میں لڑکیوں کا گوشت کھانا منع تھا، ہاں، لیکن روز ابا بلیوں کو ڈالنے کے لیے گوشت ضرور لاتے تھے اور ہم سب کو یہی لگتا تھا کہ باجی صبح کی نماز کے بعد بلیوں کو گوشت ڈالاتی ہے، مگر اب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خود گوشت پکا کر کھا رہی ہے۔ میں تو اس غلط فہمی میں رہی کہ باجی کسی لڑکے سے ملنے جاتی ہوگی، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹا نکلا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں ہم لڑکیوں کا گوشت کھانا منع کیوں تھا، جبکہ ابو کی اپنی گوشت کی دکان تھی، وہ قصائی تھے اور مجھے یاد ہے ہم بچپن میں گوشت کھاتے رہتے تھے۔ لیکن جب سے ہم اس نئے گھر اور نئے محلے میں شفٹ ہوئے تھے، ابا نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد گھر کی کوئی لڑکی گوشت نہیں کھائے گی، صرف پرندوں اور بلیوں کو ڈالنے کے لیے گوشت لایا کروں گا۔ اور اب وہی گوشت جو ابا لاتے تھے باجی روز بھون کر کھا رہی تھی اور صبح کو ابا کو کہتی، میں نے نماز کے بعد گوشت چھت پر پھینک دیا۔ ابا کون سا چھت پر جا کر چیک کرتے تھے؟ یوں باجی کی بچت ہو جاتی تھی۔ مجھے بھی گوشت کھائے 5 سال ہو گئے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں باجی سے کہوں گی کہ مجھے بھی کچھ حصہ دے کھانے کو، اور اگر اس نے مجھے نہ دیا تو میں اماں ابا کو بتا دوں گی۔ اگلی رات جب باجی کچن میں گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ میں نے جا کر کہا، باجی آج مجھے بھی گوشت کھانے کو دو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ میرے یوں کہنے پر باجی گھبرا گئی اور کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ، اور یہ گوشت تم نہیں کھا سکتی۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے گوشت کھانے کا تو میں کل کسی بچے کو چوری چوری پیسے دے کر دکان سے پکا پکایا سالن منگوا دوں گی تجھے، لیکن یہ ابا والا گوشت تو نہیں کھا سکتی۔ میں نے ضد ہوتے ہوئے پوچھا، باجی ابا کے گوشت میں کیا برائی ہے؟ باجی کہنے لگی، وہ تجھے ٹھیک 2 دن بعد پتہ چل جائے گا کہ ابا کی دکان والا گوشت کیوں نہیں کھا سکتی تم۔
میں نے سوچا باجی پتہ نہیں کیا دھماکہ کرنے والی ہے۔ 2 دنوں بعد جب جمعے کا دن تھا اور ابا گھر پر تھے، اچانک باجی بے ہوش ہو گئی۔ ابا گھبرا کر ڈاکٹر کو بلا کر لے آئے۔ ڈاکٹر نے کمرے سے باہر آ کر بولی، مبارک ہو، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، اس کا بہت خیال رکھیں۔ اس ڈاکٹر کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ باجی کی شادی نہیں ہوئی۔ ہم سن کر سب سکتے میں آ گئے تھے، ہمیں جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ باجی کبھی کسی لڑکے سے ملنے نہیں گئی، نہ ہی کبھی میں نے اسے کسی کو گھر بلاتے دیکھا تھا۔ پھر وہ گھر بیٹھے حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابا نے غصے میں آ کر کچن سے ساری سبزی کاٹنے والی چھری اٹھائی۔ میں آج اس بدکردار لڑکی کی جان لے لوں گا۔ باجی بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس پل وہ بالکل ڈری ہوئی نہیں تھی۔ کہنے لگی، ابا جی میں بدکردار نہیں ہوں، نہ ہی میرے کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ابا نے غصے سے اسے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، پھر تو بغیر شوہر کے حاملہ کیسے ہو گئی؟ باجی نے سکون سے کہا، ابا جی میں نے تو بس 2 ہفتے گوشت کھایا ہے، وہی گوشت جو آپ بلیوں اور پرندوں کے لیے لے کر آتے تھے، وہ روز رات کو میں بھون کر کھا لیتی تھی۔ یہ سن کر ابا کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باجی کی بات سن کر جیسے ان کے ہوش فنا ہو گئے۔ کہنے لگے، کیا کہا ہے تم نے؟ پھر سے کہو۔ میں ابا کے زور زور سے بولنے پر ڈر گئی، مگر باجی کو ڈر نہیں لگا۔ وہ پھر سے اسی انداز میں بولی، ابا میں آپ کی دکان کا گوشت کھاتی تھی نا، اسی لیے حاملہ ہو گئی۔ ابا تو جیسے سناٹے میں آ گئے تھے، ان سے کچھ بولا نہ گیا اور وہ باہر چلے گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ ابا نے باجی کو کچھ کہا کیوں نہیں، اور باجی نے کتنا غیر مناسب اور عجیب بہانہ بنایا ہے کہ وہ گوشت کھا کر حاملہ ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بات تو ماننے والی تھی ہی نہیں کہ کوئی لڑکی صرف گوشت کھا کر حاملہ ہو سکتی ہے۔ میں نے کمرے میں جا کر باجی سے پوچھا، باجی یہ آپ نے کیا کہا ہے، کیا سچ ہے؟ باجی کہنے لگی، ارے بالکل سچ ہے، پورے علاقے میں یہ مشہور ہے کہ خیرپور کے قصائی بشیر کی دکان کا گوشت اگر کوئی کنواری لڑکی غلطی سے بھی کھا لے تو وہ حاملہ ہو جاتی ہے، اسی لیے تو ابا ہمیں گوشت کھانے نہیں دیتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو آزمانا چاہیے کہ واقعی کیا ایسا ہے، اس لیے پورے 2 ہفتے تک میں نے ابا کی دکان کا گوشت کھایا اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے پوچھا، باجی یہ سب کیا چل رہا ہے، تم سچ میں حاملہ ہو گئی ہو؟ باجی کہنے لگی، اس بات کو تم چھوڑو، پھر بتاؤں گی۔ پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مگر ابا نے باجی کے لیے رشتہ تلاش کیا اور بہت جلد باجی کو رخصت کر دیا۔ شاید وہ نہیں چاہتے تھے کہ باجی کا راز دنیا والوں کے سامنے آئے۔ میں تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ابا نے باجی کی شادی کر دی۔ باجی کی شادی کے بعد ابا نے گھر میں گوشت لانا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر لانے لگے۔ پتہ نہیں کہ ابا کسی اور قصائی سے گوشت لاتے تھے۔ میرے لیے یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی کہ اپنی لڑکیوں کے لیے کسی دوسرے قصائی سے گوشت لاتے ہیں اور اپنی دکان سے نہیں لاتے۔ مجھے باجی کی باتیں سچ لگنے لگی تھی۔ باجی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ دوسرے شہر میں چلی گئی تھی۔ شروع میں وہ آئی تھی تو صرف کچھ دیر بیٹھ کر چلی جاتی تھی، اس لیے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس دن کے بعد میں شک میں پڑ گئی اور ابھی اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ باجی حاملہ تھی بھی یا اس نے صرف ناٹک کیا تھا۔ میں نے اپنی سے بڑی بہن سے پوچھا، آپی کیا واقعی ابا کی دکان کا گوشت کھا کر کنواری لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے؟ آپی کہنے لگی، سنا تو یہی ہے مگر اس بات کی سچائی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ باجی کو پتا تھا مگر وہ مجھے بھی بتا کر نہیں گئی۔ اب تو وہ دوسرے شہر ہی چلی گئی ہے، ورنہ ایسا کرتے کہ ہم اس کے گھر جا کر ہی پوچھ لیتے۔ کسی دوسرے کی جاسوسی کرنا یا اس کے معاملات کی جانچ پڑتال کرنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر اپنے ہی کسی قریبی پر جب شک ہو جائے تو اس معاملے کی تہ تک جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کہاں سے شروع کرے، کیسے معلوم کرے۔ میں نے جوش سے کہا، آپ ہی ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی باجی کی طرح ابا کی دکان کا گوشت کھاؤ، پھر ہی ہمیں معلوم ہو پائے گا کہ سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ۔ آپ ہی بولی، تمہارا پلان تو بہت اچھا ہے، مگر اب ابا اپنی دکان کا گوشت گھر ہی نہیں لاتے۔ میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، آپ ہی ہم برقع پہن کر ابا کی دکان پر جائیں گے اور گاہک بن کر گوشت خریدیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ میری بہن نے بھی میرے آئیڈیا سے اتفاق کیا۔ ہم نے اپنا جیب خرچ جوڑنا شروع کیا تاکہ پیسے اکٹھے کر کے ابا کی دکان پر جا سکیں۔ اماں سے بھی 1-2 بار پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر اماں نے ہمیں جھڑک دیا اور کہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ اماں کو سب معلوم ہے مگر وہ بتاتی نہیں۔ میری بہن اصرار کر کے پوچھنے لگی تو اماں نے کہا، یہ جان لو کہ جس راز کے پیچھے تم دونوں بہنیں لگی ہوئی ہو
اسی راز کی وجہ سے ہم آج اس گھر میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ اسی کمرے کے ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی گزر جاتی، نہ کچھ اچھا کھانے کو ملتا اور نہ پہننے کو۔ یہ جو تم لوگوں کے حالات بدلے ہیں نا، اسی وجہ سے۔ خبردار جو اس راز کو کھولنے کی کوشش کی، اگر یہ راز دنیا کے سامنے آ گیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے اپنی پچھلی زندگی یاد آ گئی۔ ہم سب بہت ہی غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ ابا قصائی تھے، لیکن ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ غریبوں کا تھا۔ لوگ بڑی مشکل سے 2 وقت کی دال روٹی کھا پاتے تھے، وہ گوشت کہاں سے کھاتے؟ اس لیے ابا کی دکان اتنے منافع میں نہیں جاتی تھی اور ہم روتے دھوتے زندگی گزار رہے تھے۔ میں تب چھوٹی تھی، اس لیے زیادہ باتیں نہیں یاد، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ ہم لوگ بہت غریب ہوا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن ابا بہت سارے پیسے گھر لائے، پھر اس کے بعد تو معمول بن گیا، وہ اکثر بہت سارے پیسے لاتے۔ انہی پیسوں کو جمع کر کے سب سے بڑی بہن کی شادی کی، اور اس کے کچھ سالوں بعد ہم شہر کے ایک اچھے علاقے میں اس بڑے سے گھر میں آ گئے۔ یہاں آ کر سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ ابا نے مین بازار میں دکان لگا لی تھی اور دوبارہ قصائی بن گئے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ابا اور اماں ہی ہمارے لیے محنت کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم اس غربت سے کیسے نکلیں۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو سوائے ابا اور اماں کے کسی کو معلوم نہیں تھا، اور آج اماں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اماں کی باتیں سن کر ہم چپ چاپ کمرے میں چلے گئے اور مزید کوئی سوال پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ یہ شام کی بات تھی جب ساتھ والی پڑوسن گھر آئی۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ آتے ہی اماں سے غصے سے کہنے لگی، بہن تمہارے شوہر نے یہ کیسی دکان کھول رکھی ہے؟ اس کی دکان کا تو گوشت کھاتے ہی میری کنواری لڑکی حاملہ ہو گئی ہے۔ اماں نے کہا، اس میں ہماری دکان کا یا گوشت کا کیا قصور؟ میرے شوہر نے اپنے گاہک کو لازمی بتایا ہو سکتا ہے کہ گھر جا کر جوان لڑکی سے احتیاط کرنی ہے، وہ گوشت نہ کھا پائے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا میرے شوہر نے تم لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی؟ ہمسائی دھیمی پڑ گئی اور کہنے لگی، ہاں ہمیں یہ سب پتا تھا، اور ہم نے اپنی بیٹی کو کھانے کو نہیں دیا تھا، مگر اس نے غلطی سے گوشت کھا لیا اور اب وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اماں نے سکون سے کہا، ارے کرنا کیا ہے، اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو میں ڈھونڈ دوں گی، 1-2 ہفتے میں ہی بیٹی کی شادی کر کے اسے رخصت کرو، کسی کو کچھ پتا نہ چلے گا۔ وہ ہمسائی کہنے لگی، ٹھیک ہے بہن، تم کوئی رشتہ ڈھونڈو پھر۔ میں نے چھپ کر کے ساری باتیں سنی تھی اور میں اماں کی طرف سے حیران ہو رہی تھی کہ اماں نے کب سے رشتے کروانے شروع کر دیے۔ میں نے تو کبھی اماں کو رشتے کرواتے نہیں دیکھا تھا، پھر اب کہاں سے اماں کروائے گی؟ خیر یہ ہماری خام خیالی ثابت ہوئی، کیونکہ نہ صرف اماں نے ایک بہترین رشتہ اس لڑکی کے لیے ڈھونڈا تھا، بلکہ بہت جلد اس کی شادی بھی کروا دی۔ میں اور میری آپی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب اپنی باجی کی یاد آ رہی تھی اور یہ خیال ستا رہا تھا کہ واقعی وہ حاملہ ہو گئی ہوگی، اسی لیے اس کی بڑی جلدی شادی کروا دی گئی تھی۔ میں نے اور آپی نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے اور فیصلہ کیا کہ ہمیں اس راز کی گہرائی تک جانا ہوگا۔ ہم نے ایسا کیا کہ جب ہمارے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے تو ہم نے برقعے پہنے اور اماں کو بازار جانے کا کہہ کر ابا کی دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جب سے یہاں آئے تھے ابا کی دکان پر جانے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تھا، یا یوں کہہ لے کہ ابا نے کبھی اپنی دکان دکھائی ہی نہیں تھی۔ ہمیں بس اتنا ہی تھا کہ ابا کی مین بازار میں دکان ہے۔ ہم نے مین بازار جا کر 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ بشیر قصائی کی دکان کہاں ہے، تو ہمیں اچھی طرح راستہ سمجھا دیا تھا۔ ہم نے برقعے پہن کر نقاب کر رکھے تھے اور ہمیں امید تھی کہ ابا اس طرح ہمیں پہچان نہیں پائیں گے۔ جب ہم ابا کی دکان پر پہنچے تو وہاں کافی رش تھا۔ میں دکان کا جائزہ لینے لگی۔ ابا نے اپنی دکان کے بینر پر ایک عجیب بات لکھوا رکھی تھی۔ لکھا تھا، معزز لوگوں سے درخواست ہے کہ میری دکان کا گوشت کنواری لڑکیوں کو کھلانے سے اجتناب کیا جائے، ورنہ وہ بغیر شوہر کے حاملہ ہو سکتی ہیں۔ یہ عجیب سی تحریر پڑھ کر ہم دنگ رہ گئے تھے۔ شاید اسی وجہ سے ابا کی دکان پر رش لگا رہتا تھا، کیونکہ لوگ ایسی تحریر پڑھ کر رک جاتے تھے اور کچھ تو تجسس میں بھی لے جاتے ہوں گے۔ اس وقت بھی ابا کی دکان کے آگے کافی رش تھا۔ دکان میں ایک اور لڑکا بھی تھا جو ابا نے مدد کے لیے رکھا ہوا تھا۔ گاہکوں کو تازہ مرغی کا گوشت دیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آپی کو آگے کیا اور پیسے ابا کی طرف بڑھا کر 1 کلو گوشت خریدا۔ گوشت پکڑاتے ہوئے ابا نے شاپر پیچھے کیا تو ہم دونوں کی سانسیں رک گئیں کہ کہیں ابا کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ ہم کوئی گاہک نہیں بلکہ ان کی بیٹیاں ہیں، لیکن شکر ہے شک نہیں ہوا۔ ابا نے شاپر پیچھے کر کے یہی کہا تھا کہ بی بی یہ گوشت گھر کی کنواری لڑکی ہرگز نہ کھائے، ورنہ نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ گھر گئے تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اور اماں اس کی بیٹی کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔
اماں کا دھیان ہم پر نہیں تھا، اس لیے ہم جلدی سے اپنے کمرے میں آئے۔ آپی نے گوشت چھپا دیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اب ہم دونوں یہ گوشت کب کھائیں گے؟ آپی کہنے لگی رات کے وقت جب ابا اور اماں سو جائیں گے، پھر اسے پکا کر میں کھاؤں گی، تم نہیں کھاؤ گی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ تم ابھی چھوٹی ہو، کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، اس لیے میں خود یہ گوشت کھاؤں گی۔ میں نے کہا آپا ایک اور حل ہے کہ نہ آپ یہ گوشت کھائیں اور نہ ہی میں، ہم یہ گوشت کسی اور کو کھلا کر بھی تو معلوم کر سکتے ہیں نا، گلی میں جو بھکاری لڑکی آتی ہے اس کو دے دیں گے، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ آپی کو میرا یہ پلان پسند آیا اور اس نے ہاں کر دی۔ ہم شام کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ روز شام کو ایک عورت بھیک مانگنے آتی تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھی۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو وہ لڑکی بھیک مانگنے لگی۔ اماں نے نماز کی نیت کی اور میں بھاگ کر اسے وہ گوشت دے آئی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر ابا دور سے آ رہے تھے، اس لیے میں جلدی سے گھر آ گئی۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ کچھ دنوں بعد اس لڑکی سے پوچھیں گے کہ وہ حاملہ ہوئی یا نہیں۔ ابا کی دکان والا یہ مشکوک تو ہم پتہ لگا ہی رہے تھے، مگر اماں کی حرکتیں بھی کم مشکوک نہیں تھیں، اب تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھیں۔ جانے ان کے پاس اتنے رشتے کہاں سے آتے تھے کہ وہ حاملہ لڑکیوں کے رشتے کرواتی جاتی تھیں۔ ایک دن اماں ایک تصویر لڑکی کی اماں کو دکھا رہی تھی۔ میں نے تصویر دیکھی، لڑکا بہت پیارا تھا اور باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں نے اس عورت کے جانے کے بعد اماں سے کہا اماں اتنا اچھا رشتہ ہے، آپ کو دوسروں کی بیٹیوں کی بڑی فکر ہے، اپنی بچیوں کی نہیں، اس لڑکے سے آپ ہی کا رشتہ کروا دینا۔ اماں گھبرا کر بولیں ایسی بات نہیں ہے، میں تم لوگوں کی بھی بڑی اچھی جگہ شادی کروں گی، جہیز بھی بنا رہی ہوں۔ میں نے ضد کرتے ہوئے کہا اسی لڑکے سے آپ ہی کا رشتہ پکا کرواؤ، ان آنٹی کو کوئی اور رشتہ دکھا دیں۔ امی نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی اس لڑکے کی ماں سے میں بات کر چکی ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی، میں تم دونوں کی شادیاں بڑے اچھے گھروں میں کروں گی، تم لوگ فکر نہ کرو۔ میں منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے وہ لڑکا اپنی بہن کے لیے بہت پسند آیا تھا اور میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکے کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو۔ میں سوچنے لگی کہ کیا کروں، کیسے اس مسئلے کو حل کروں۔ آخر ایک آئیڈیا مجھے آیا۔ میں نے اماں کے کمرے سے اس لڑکی کی تصویر کے پیچھے سے اس لڑکے کا نمبر لیا۔ اگر میں اس لڑکے کو فون کر کے ساری حقیقت بتا دیتی کہ تمہاری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جو بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئی ہے، تو وہ یہ سن کر کبھی برداشت نہ کرتا اور شادی کے لیے انکار کر دیتا۔ پھر میں اسے آپ ہی کی تصویر بھیجوں گی کہ اسی سے شادی کر لو، یہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ پورا پلان اچھا تھا۔ میں نے رات کو اس لڑکے کے نمبر پر کال کر کے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ وہ رشتے سے انکار کر دے گا، مگر حیرت کے مارے آسمان پر سر پھٹ گیا جب وہ بولا میں یہ سب جانتا ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں غصے سے کھول گئی کہ کیسا لڑکا ہے، غیرت نام کو نہیں ہے۔ غصے سے میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن اماں نے مجھے اس لڑکی کے گھر بھیجا جن کے گھر اس لڑکے کا رشتہ ہو رہا تھا۔ میں وہاں لڑکی کی ماں کو بلانے گئی تھی کہ میری ماں اسے بلا رہی ہے، لیکن اس لڑکی کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے میں چونک گئی۔ وہ کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ میں نے تجسس سے تھوڑا اندر جھانکا تو موبائل کی اسکرین پر اسی لڑکے کا چہرہ دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس کا تو صاف صاف مطلب یہ تھا کہ یہ لڑکی اور لڑکا پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن اگر ایسا تھا تو رشتے کے لیے میری اماں کو بیچ میں کیوں لایا گیا؟ میں نے تھوڑا آگے ہو کر باتیں سنی تو وہ اسے بتا رہا تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ لڑکی نہایت لاپرواہی سے کہنے لگی جو کوئی کچھ کہتا ہے اسے کہنے دو، ہماری تو شادی ہو رہی ہے نا، اور نہ تمہارے گھر والوں کو کوئی اعتراض ہے اور نہ میرے۔ ہمارا پلان کامیاب جا رہا ہے، بہت جلد ہماری شادی ہو جائے گی، پھر اس حاملہ والی ناٹک سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ میں باہر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ لفظ ناٹک پر میں اچھل کر رہ گئی، مطلب وہ حاملہ نہیں تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی ماں نے تو ہمارے گھر آ کر بتایا تھا کہ میرے ابا کی دکان کا گوشت کھا کر وہ حاملہ ہو گئی ہے اور میں بہت پریشان ہوں، اور حسب معمول اماں نے رشتہ پیش کر دیا جو اصل میں اسی لڑکی کا بوائے فرینڈ نکلا۔ شاید اماں کو بھی سب پتا تھا اور وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب مجھے اس بھکاری لڑکی کا انتظار تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے اور آج چوتھا دن تھا۔ میں نے اور آپی نے فیصلہ کیا کہ اس سے آج پوچھیں گے۔ جیسے ہی وہ گلی میں آئی، میں اور میری آپی فوراً اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں گوشت کھا کر اچھا لگا؟ وہ کہنے لگی باجی اچھا تھا، میں نے بھی کھایا اور میرے گھر والوں نے بھی، سبھی آپ کو دعائیں دے رہے تھے۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں اپنے جسم میں کوئی تبدیلی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ کہنے لگی نہیں تو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے،
ہم نے اسے کہا کہ ہو سکتا ہے اس گوشت کو کھانے کے بعد تم حاملہ ہو گئی ہو، تمہیں ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ ہم نے اسے کچھ پیسے دیے کہ ٹیسٹ کرواؤ اور کل ہی رپورٹس لے کر آؤ۔ میں نے کہا آپی دیکھ لینا، کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا وہ حاملہ ہے، اور مجھے یہ ابا کے گوشت کو کھا کر کنواری لڑکی کے حاملہ ہونے والی بات بھی جھوٹ لگتی ہے۔ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ اگلے دن شام کو وہ بھکاری لڑکی رپورٹس لائی تو میرا اندازہ درست نکلا، وہ حاملہ نہیں تھی۔ یعنی جو میں سوچ رہی تھی وہ ٹھیک تھا کہ ابا نے بس یہ بات ہی بنائی ہوئی ہے کہ کنواری لڑکیاں اس کی دکان کا گوشت نہ کھائیں، لیکن پھر محلے کی مختلف لڑکیوں کا حاملہ ہونا اور اماں کا ان کے رشتے کروانا، یہ سب کیا تھا؟ میں نے کہا آپی اب بس بہت ہو گیا، اماں سے ہی پوچھنا پڑے گا۔ میں نے کہا اماں اب تمہیں سچ سچ بتانا ہی ہوگا، کیونکہ آدھا سچ تو ہمیں معلوم ہو ہی چکا ہے، بہتر ہے تم سب کچھ خود بتا دو۔ اماں نے ایک گہری سانس لے کر بات شروع کی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی جان بوجھ کر نہیں کرتے۔ ہم انہیں کیسے بتاتے کہ ہمارے گھر 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہے، تو ہم بیٹیوں کی شادی کے اخراجات کیسے کریں؟ حالات بہت بدتر ہو رہے تھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کریں۔ پھر ہمیں کسی نے کہا کہ تم لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے کچھ ہٹ کر کرو۔ پھر ہم نے وہ فقرہ سوچا کہ کنواری لڑکیاں نہ کھائیں ورنہ حاملہ ہو جائیں گی۔ اس ایک فقرے سے ہماری دکان پر رش بڑھنے لگا۔ میں محلے کی کنواری لڑکیوں کو جانتی تھی، اس لیے میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ میرے کہے پر عمل کریں۔ میں انہیں اپنی دکان کا گوشت کھانے کو کہتی اور ان کے گھر والوں کو لگتا کہ گوشت کھا کر حاملہ ہو رہی ہیں۔ میں اب کیا کرتی کہ وہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اسی لڑکے کا رشتہ لڑکی کی مجبور ماں کے آگے پیش کر دیتی، تاکہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ہاں کر دیتی، اور جلد از جلد شادی بھی۔ میں لڑکی سے بھی کافی سارے پیسے لے لیتی اور لڑکے سے بھی، جبکہ اس کی ماں سے بھی رشتہ کروانے کا کمیشن الگ سے۔ دوسری طرف میں خود لڑکیوں سے کہنے لگی کہ میرے شوہر کی دکان سے گوشت کھائیں۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ گاہک بننے لگے اور ہم دونوں میاں بیوی کی دکانداری اچھے سے چلنے لگی۔ جب حالات ٹھیک ہوئے تو تیری سب سے بڑی باجی کی شادی کی۔ دوسری کی شادی میں تاخیر اس لیے کی کیونکہ میں اس کا رشتہ کسی اچھی جگہ کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ساری بات کا علم ہو گیا، اس لیے ہمیں بلیک میل کر کے اپنی پسند کی شادی کروا لی۔ تمہاری بہن نے ڈاکٹر کو بھی جھوٹ کہا کہ میں حاملہ ہوں، وہ بس ہمیں یہ جتانا چاہتی تھی کہ آپ لوگ جس طرح دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میری شادی میری پسند کے لڑکے سے کروا دیں، ورنہ وہ سب کو ہماری سچائی بتا دے گی۔ اس کی بات ماننی پڑی اور اس کی شادی کروانی پڑی۔ جن لڑکیوں کی میں نے اس طریقے سے شادی کروائی ہے وہ آگے اپنی دوستوں کو بتاتی تھیں، اور وہ بھی اس طرح بغیر کسی رکاوٹ کے شادی کے لیے مجھ سے رابطہ کرتی تھیں۔ اماں نے ساری کہانی سنائی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ میں نے کہا اماں لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو برسوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ کچھ لوگوں کو شک ہو گیا ہے اور وہ تم دونوں پر فراڈ کا کیس کرنے والے ہیں، اس لیے یہ سب چھوڑ دو۔ ابا کی دکان ویسے ہی بڑی اچھی چل رہی ہے اور تم اچھے طریقے کے رشتے کروانے شروع کر دو، برکت ہو جائے گی۔ اماں اور ابا ڈر گئے کہ ان پر کیس نہ ہو جائے اور وہ اندر نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ایمانداری سے اپنے اپنے کاموں کی شروعات کر دی تاکہ پکڑے جانے کا خوف نہ ہو۔